ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ ایک عجیب و غریب قسم کا سوال ہمارے اور آپ کے سامنے آج کل گردش کر رہا ہے کہ آیا میلاد مبارک منانا، میلاد مبارک کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میلاد مبارک کی کوئی اصل نہیں ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام یہ بدعت، ناجائز اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ کچھ حضرات تو اس قدر شدت پسندی پہ اتر آئے کہ اسے نہ صرف یہ کہ ناجائز اور حرام بلکہ شرک جیسی سنگین غلطی سے جوڑنے کی جسارت اور جرأت کر رہے ہیں۔ تو آیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا درست ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات، آپ میلاد مبارک، میلاد، لفظ میلاد پر غور کریں۔ میلاد کا معنی کیا؟ میلاد کا معنی ہے، لفظی معنی اگر دیکھیں گے کسی بھی لغت میں آپ دیکھ لیں تو میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش کا زمانہ یا وقت کے، پیدائش کا زمانہ یا وقت کے لفظ میلاد کا معنی بنتا ہے۔ تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول شریف کے ماہ مبارکہ میں ہوئی۔ تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور کی ولادت ہوئی، اور تاریخ، حدیث اور سیرت کی تمام کتابیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر سے بھری پڑی ہیں کہ حضور کی ولادت کب ہوئی، کس دن ہوئی، کس وقت ہوئی، اس کا تذکرہ تمام کتابوں میں ہے۔ تو اب آپ خود ہی بتائیں یا سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور کی ولادت کا تذکرہ اور ولادت کے وقت کا تذکرہ یہی تو میلاد ہے، اس سے ہٹ کر کسی چیز کا نام میلاد تو نہیں۔ اور پھر ہر زمانے کے مسلمانوں نے اس کا اہتمام و انتظام کیا، لہٰذا اسے بدعت اور حرام اور گناہ اور شرک کہنا تو بہت بڑی جرأت و جسارت کی بات ہے، بہت بڑی جرأت و جسارت کی بات ہے اسے ناجائز و حرام اور بدعت قرار دینا۔ آپ دیکھیں ترمذی میں باقاعدہ امام ترمذی نے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عنوان ہی خاص کیا۔ ترمذی شریف میں جو صحاح ستہ میں ایک اہم مارکۃ الآراء کتاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ تاریخ کی اور سیرت کی جتنی بھی کتابیں سبوں کو اٹھا کے دیکھیں، حضور کی ولادت مبارک کا تذکرہ تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ یہی تو میلاد مبارک ہے، اس سے ہٹ کر کسی چیز کو میلاد نہیں کہتے۔ جیسے دیکھیے شادی میں میاں بیوی کے درمیان جو ایجاب و قبول کا جو معاملہ، اسی کو نکاح کہتے ہیں، اسی کو شادی کہتے ہیں۔ لیکن آج لوگوں نے شادی کا مطلب کیا رکھ لیا ہے کہ جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہوں، کھانے پینے کا مسئلہ ہو اور لین دین ہو، یہ شادی ہے۔ تو جیسے نکاح کا نام، ایجاب و قبول کا نام شادی ہے، باقی ساری چیزیں یہ رسم و رواج میں اسی طرح میلاد مبارک، حضور کا ذکر خیر، حضور کی ولادت مبارک کا تذکرہ، یہ میلاد مبارک ہے۔ باقی جو کام ہوتے ہیں جیسے لائٹنگ ہے، جیسے خوشبو کا اہتمام ہے، جیسے کرسیوں کا، پنڈال کا یا کھانے پینے کا نظم و نسق وغیرہ، اس کا نام میلاد نہیں ہے۔ یہ تو بس لوگوں کی سہولت کے لیے ساری چیزیں جمع کی جاتی ہیں۔ حضور کا تذکرہ یہ میلاد ہے۔ اور میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے جو افضل ترین عبادات میں سے ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے اللہ کے شکر کے بغیر مسلمان کا بھلا کون سا کام انجام پاتا ہے؟ تو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ تو خود احادیث مبارکہ میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پہ بٹھاتے اور ان سے خود نعت سماعت فرماتے، اور دیگر صحابہ نے بھی حضور کو خود ہی نعت مبارک سنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ تو قرآن کی تلاوت، اللہ کی حمد و ثنا، حضور کی نعت، اور پھر سیرت پاک کا تذکرہ۔ اب بتائیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے محبوب آپ اپنی امت سے فرما دیں کہ تم اللہ کی محبوبیت چاہتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو۔ جب تم میری پیروی کرو گے تو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، اللہ کے پسندیدہ ہو جاؤ گے۔ تو اب صحابہ کرام نے براہ راست حضور کو دیکھا، حضور کی اتباع کی، اللہ کی محبوب وہ بنے۔ لیکن آج کے دور کے لوگوں کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ حضور کے حالات کو از خود
کسی طرح معلوم کر لے، وہ علماء کی زبانی باتوں کو سنیں گے یا کتابیں پڑھ کر جو ہے وہ حضور کے حالات کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. تو یہ میلاد مبارک میں حضور کے حالات زندگی، حضور کے اخلاق، حضور کی تعلیمات اور دین اور مذہب کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے بارے میں لوگ جانکاری حاصل کریں گے. تو بتائیے ان میں کون سی چیز ناجائز ہے؟ نہ قرآن کی تلاوت ناجائز ہے، نہ اللہ کی حمد بیان کرنا ناجائز ہے، نہ نعت نبی پڑھنا ناجائز، نہ حضور کی سیرت و سوانح پہ گفتگو کرنا ناجائز. اب بتائیے جب ان چیزوں کو جمع کر دیا گیا، انہی چیزوں کے تذکرے کے مجموعے کو، انہی چیزوں کے مجموعے کو میلاد کہتے ہیں، اب بتائیے اس کو ناجائز یا شرک یا بدعت کہنا کتنی بڑی جرأت و جسارت ہے. تو جو لوگ اس قسم کی خباثت کا ارتکاب کر رہے یقیناً وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف ہے. سچ کہا کسی کہنے والے نے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جو بھی مومن ہے، جو بھی مسلمان ہے، جنہیں بھی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت اور لگاؤ ہے، یقیناً وہ حضور کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. اس پہ اعتراض کرنا یہ بہت بڑی جرأت اور جسارت کی بات ہے.